پہلی توسیع ہے، دوسری توسیع ہے، اور توسیع کے بیچ میں دار عباس آ گئی۔ اب کیا کرے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور پہلی تجویز رکھی کہ یہ گھر آپ میرے ہاتھ پر بیچ دیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے بیچنے کا ارادہ نہیں ہے۔ فرمایا اگلا کام کر لو، آپ مجھے ہدیہ دے دو۔ فرمایا ہدیہ دینے کا بھی ارادہ نہیں ہے۔ فرمایا تیسرا کام کر لو، اپنے ہاتھ سے شریک کر لو۔ فرمایا اپنے ہاتھ سے بھی شریک کرنے کا ارادہ نہیں۔ کیا کریں گے؟ فرمایا ایک کام کر لو نا، ہمارے درمیان کسی کو حکم متعین کرو جو ہمارے درمیان فیصلہ کرے۔ معاف کرنا، کہیں نہیں جانا، میں اشارتاً کہہ رہا ہوں کہیں نہیں جانا، ہمیں سیرت بتا رہے کہاں جانا ہے۔ وہ کہاں جائیں گے؟ فرمایا ابی ابن کعب کے پاس جاتے ہیں۔ ان کی دو خوبیاں ہیں جو حیات الصحابہ میں لکھی ہے۔ ان کی رات دو حصوں میں گزرتی تھی، آدھا حصہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے اور آدھا حصہ جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک روایت انہوں نے سنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات کا بخار انسان کو ایسا بنا دیتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے۔ ابی ابن کعب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ مجھے پوری زندگی بخار دے دے۔ یہ پوری زندگی بخار میں رہتے تھے، لیکن 3 استثناء کیے تھے: جماعت کی نماز، روزہ، اللہ کے راستے کا خروج اور حج عمرے سے نہ روکے۔ اس کے علاوہ ہمیشہ بخار میں رہتے تھے۔ اب کہاں جائیں گے؟ کب چلو ابی ابن کعب کے پاس گئے، مسئلہ رد گیا۔ سیدنا عمر بھی کھڑے، حضرت عباس بھی کھڑے، اور ابی ابن کعب نے فیصلہ کر دیا امیر المومنین آپ مسجد نبوی کی توسیع مت کرنا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا مسجد نبوی یا ایک نماز کے ثواب 50,000 کے برابر ہے، مجھے لوگوں کی نماز کے لیے بنانا ہے، اور آپ نہ کہہ رہے۔ آپ اگر یہ فیصلہ کر رہے ہیں تو یہ فیصلہ قرآن سے کر رہے ہیں یا حدیث سے کر رہے ہیں؟ فرمایا حدیث سے کر رہا ہوں۔ فرمایا کیا دلیل ہے؟ فرمایا سیدنا سلیمان بن داؤد علیہ السلام قبلے اول کو بنا رہے تھے، جس کو مسجد اقصی کہتے ہیں۔ فرمایا بنائی، لیکن صبح ہونے سے پہلے عمارت گر گئی۔ پھر بنائی، پھر صبح ہونے سے پہلے عمارت گر گئی، پھر بنائی، پھر صبح ہونے سے پہلے عمارت گر گئی۔ اللہ کے بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ میں عمارت بنا رہا ہوں لیکن صبح ہونے سے پہلے عمارت گر جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جس سے تم نے زمین خریدی ہے آپ کو زمین دے کر راضی نہیں ہو۔ بلایا وہ زمین والے کو، کہہ رہے بابا تم مسجد کے لیے پلاٹ دے کر راضی نہیں؟ فرمایا نہیں۔ اس نے سوال کیا آپ بتاؤ آپ نے جو مال مجھے دیا وہ بہتر ہے یا جو زمین آپ نے مجھ سے لی وہ بہتر ہے؟ فرمایا نہیں، جو میں نے زمین لی وہ بہتر ہے۔ فرمایا میں راضی نہیں ہوں۔ پھر دیا سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے، اس نے پھر وہی سوال کیا جو دیا وہ بہتر ہے یا جو لیا وہ بہتر ہے؟ فرمایا نہیں، جو میں نے لیا وہ بہتر، میں راضی نہیں ہوں۔ سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے کہا ایک مرتبہ بول تجھے کتنا چاہیے؟ کتنا مانگا معلوم ہے؟ تمہارا کیلکولیشن نہیں چلے گا۔ 12,000 کنتال سونا۔ حیات الصحابہ کے حاشیے میں لکھا ہے ایک کنتال 6,000 کا، تو 12,000 کنتال کتنا ہو گیا؟ آپ کو موبائل کے لیے حساب نہیں آئے گا، لیکن کھولنا بھی نہیں شیطان کو۔ تقریباً 4 کروڑ کے اوپر جاتا ہے۔ ارے بابا، سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے عرض کیا اللہ یہ اتنا مانگ رہا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آیا کس کے خزانے سے دینا ہے؟ تیرے خزانے سے دینا ہے یا ہمارے خزانے سے دینا ہے؟ فرمایا نہیں اللہ خزانہ تو آپ ہی کا ہے، آپ کے خزانے سے دینا ہے۔ فرمایا یہ جو مانگے وہ دے دو۔ سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے دیا، تب جا کر قبلے اول کی تعمیر ہو گئی۔ ابی ابن کعب نے فیصلہ کیا جب عام مسلمان راضی نے قبلہ اول کی تعمیر نہیں، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا راضی نے مسجد نبوی کی توسیع نہیں۔
عباس نے کہا فیصلہ ہو گیا؟ فرمایا ہو گیا. سن لینا سب لوگ. فرمایا یہ مکان میں مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں. کیا کرتا بولو؟ آج بھی آپ مسجد نبوی جائیں تو وہاں سامنے نشانی ہے, یہ دار عباس تھا جو توسیع میں اندر لیا گیا. لیکن ہم سب کو ایک ہی پیغام دے رہے, زمین کا بھی کوئی مسئلہ آیا تو جانا کہیں نہیں. کہاں جانا ہے فقط؟ بولو زور سے بولو, علماء کرام. مختصر وقت میں چند باتیں ہمیں سمجھنا ہے. زندگی میں کوئی ایک موڑ ایسا آ جاتا ہے جس میں ماں باپ ایک طرف آ جاتے, بیٹے ایک طرف آ جاتے. آپ کیا کریں گے؟ معاف کرنا, ہر چیز میں شریعت میں رہبری ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایک بیوی کا نام تو ہمیں پتا ہے. کیا نام ہے؟ ام رومان رضی اللہ عنہ. یہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہے. لیکن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ, ان کی ایک والدہ ہے جو اسلام نہیں لائی تھی. ان کا نام ہے پتیلہ بنت عبد العزہ. امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنے حاشیے میں ان کا نام لکھا ہوا ہے. وہ اسلام میں نہیں ہے. انہوں نے پنیر جمع کیا اور گھوڑ پر جانور ساتھ میں لی اور مدینہ پہنچی اپنی بیٹی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کو ملنے کے لیے. تو اسماء نے ان کو گھر کے باہر ہی رکھا, اندر نہیں لیا. پہلے جا کر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھوں گی, بعد میں آپ کو اندر لوں گی. اسماء آئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ مکہ سے آئی ہے, اسلام میں داخل نہیں ہے, ہدیہ لے کر آئی ہے, کیا اس کو گھر میں داخل کروں؟ کیا اس کا ہدیہ قبول کروں؟ اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اسماء ان کو اپنے گھر میں لو, ان کی خدمت کرو, ان کی تعظیم کرو اور ان کا ہدیہ بھی قبول کرو. اور یہ جب جانے لگے فرمایا ان کو ہدیہ دو اور محبت کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ رخصت کرو. لیکن ہمیں تعلیم یہ دی کہ اتنا بھی چھوٹا مسئلہ ہے, اگرچہ اولاد اور ماں باپ ہے, قریب ہے, لیکن پھر بھی کس سے پوچھا؟ جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. یا ایک بات زندگی کہہ رہا ہوں, سارا مجمع سن لے. پوری زندگی اگر اللہ نے ماں باپ کی خدمت کرنے کا موقع دیا تو کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میں اپنی ماں کا حق ادا کر رہا ہوں. ایک شخص آیا, اس کی ماں اس کے کاندھے پر تھی اور عرب کی تپتی ہوئی دھوپ تھی. روایت میں ہے کہ اتنی شدید دھوپ تھی, اگر گوشت کنکریوں پر ڈال دیا جائے تو جل جائے گا, اتنی گرمی تھی. اور اس نے اس حالت میں اپنی ماں کو کعبۃ اللہ کا طواف کرایا اور ایسے کاندھے پر رکھا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کر دیا کہ اتنی دھوپ تھی, اتنے میل سے لے کر آیا, کعبۃ اللہ کا طواف کرایا, کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سن لے, اس نے جب تجھ کو جنا ہوگا اور جلتے وقت اس کی پیٹ کے اوپر جو درد کی لہر چلی ہوگی, فرمایا ایک لہر کا بھی حق ادا نہیں ہوا. ایک روایت کیا ہے, جب جنتے وقت اس کی زبان سے ایک آہ نکلی ہوگی نا, فرمایا ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں ہوا. ہمیں سب چیزیں ساتھ میں لے کر چلنا ہے تاکہ مجمع یہاں سے جائے, ہر چیز کا ایک پیغام لے کر یہاں سے جائے. تیسری بات, ایک لڑکی ایسی تھی, اس سے 3 خطا ہو گئے. زندگی میں آئے گے مسائل یاد رکھنا, کہیں بھی آئے تو بابا یاد رکھنا ہمیں کیا رہبری کی گئی تھی. اس سے 3 خطائیں. پہلی خطا کیا تھی؟ زندہ درگور ہونے سے بچی گئی. دوسرا, اس سے ایسا فعل صادر ہو گیا جس کی شریعت میں اس پر حد جاری ہو گئی, میں نام نہیں لے رہا اس کا. اور تیسرا, اس نے اپنی گردن کی نسیں کاٹنے کی کوشش کی, لیکن ماں باپ نے پکڑ لیا اور علاج کر کے اس کی نسوں کو ٹھیک کرایا. اب اس لڑکی کو نکاح کا پیغام آیا تو گھر میں رائے بندی کیا کرنا چاہیے؟ کسی نے کہا لڑکی والوں کو بتانا چاہیے. شیخ اسلام رحمۃ اللہ علیہ نے جو باتیں لکھی, اگر لڑکے والوں کو بتاتے ہیں, نہیں بتاتے ہیں تو امانت کے خلاف ہے, اور بتا دینا
فرمایا عرض مسلم کے خلاف ہے کہ اس کا سطر آپ کھول رہے ہیں. کہ کیا کرے؟ چلو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو مسئلہ پوچھتے. سیدنا عمر کے پاس آئے کہ امیر المومنین ہماری بیٹی کو نکاح کا پیغام آیا ہے, اس سے 3 خطائیں ہوئی ہیں, کیا ہم لڑکے والوں کو بتا دیں؟ سیدنا عمر نے کیا جواب دیا سن لینا ہم سب کے واسطے. فرمایا اگر تم نے لڑکے والوں کو بتا دیا تمہیں ایسی مار ماروں گا, فرمایا رہتی دنیا تک لوگ یاد رکھیں گے. جس طرح ایک پاک دامن با حیا کنواری لڑکی کو رخصت کیا جاتا ہے, اسی طرح اس کو رخصت کرنے کی فکر کرو. اب یہاں اصول یاد رکھنا. اس کو مسند احمد نے ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی میت کو غسل دے رہا ہے اور اس کا پیٹ کھل گیا یا اس کا رنگ بدلی ہو گیا, کوئی تغیر آپ کو نظر آ رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ نے اس کو چھپا لیا 40 مرتبہ اللہ آپ کی مغفرت کرے. اب میں آپ کو چند چیزیں چاہیے ہر چیز سمجھتے ہوئے چلنا, یہ چیزوں کی اہمیت کیا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے, ایسی مجلس لگی ہوئی ہے, اتنے میں ایک شخص کی ہوا نکل گئی جس کی وجہ سے بدبو پیدا ہو گئی. سیدنا عمر غصے میں آئے, فرمایا میں قسم دیتا ہوں جس سے بھی یہ کام ہوا ہے وہ کھڑا ہو جائے اور جا کر وضو کر لے. پورے مجمع میں سناٹا, کون کھڑا ہو جائے گا اور لوگ اس پر ہنسیں گے. اتنے میں جریر ابن عبداللہ کھڑے ہو گئے, سیدنا عمر کے کان میں آ کر ایک جملہ کہا, امیر المومنین نے رائے دوں کیا؟ فرمایا کیا رائے ہے؟ کیوں نہ ہم سب مل کر وضو کر لیں, کیوں نہ ہم سب مل کر وضو کر لیتے, تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور ایک مسلمان کا عیب چھپ جائے گا. اللہ اکبر. سیدنا عمر نے کیا فرمایا, اے جریر تو اچھا سردار تھا زمانے جاہلیت میں اور تو اچھا امیر ہے زمانے اسلام میں, تیری رائے سے ایک مسلمان کا عیب ہی چھپ جائے گا. آپ سے گزارش کر رہا, پہلا کام یہ ہے ایسا بھی کوئی مسئلہ ہے ہم اپنی ذات سے کوئی فیصلہ نہیں کرنا. کہاں جائیں گے ہم لوگ؟ علماء کے پاس جائیں گے, پوچھیں گے بتاؤ بھائی اس معاملے میں آپ کا کیا مسئلہ ہے, آپ کیا بتائیں. آپ کا نا ساری چیزیں ہمیں سمجھنا ہے. میاں بیوی کا رشتہ بڑا پیارا رشتہ ہے, اس رشتے میں بھی کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے. کیا کریں گے؟ یہ جائیں گے ماں کی گھر, یہ جائیں گے کوٹ میں. شریعت یاد رکھنا, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیچ میں کچھ ہو گیا. فاطمہ غصے میں سیدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ہم سب کے لیے اس میں بڑی باریک شریعت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملہ فرمایا؟ فاطمہ, پہلا جملہ میں نے اپنے خاندان کے سب سے بہترین شخص سے تیرا نکاح کیا. ہم نے شیخ صاحب سے سنا کوئی بھی آپ کے سامنے برائی کرے تو جس کی برائی کی جا رہی ہے آپ اس کے اوصاف اور خوبیاں بیان کریں. کہ کیا کیا؟ میں نے اپنے خاندان کے سب سے بہترین شخص سے تیرا نکاح کیا ہے, پہلا جملہ. دوسرا جملہ کیا کہا؟ یہ مدینہ ہے نا, یہ علم کا شہر ہے, میں وہ ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور تیسرا جملہ کہا یہ مسجد نبوی ہے, یہاں جنابت کی حالت میں کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا ہے سوائے میرے اور علی کے. فاطمہ کو غصہ کیا کر دیا اور کیا جملہ کہا؟ علماء بیٹھے مجھے ڈر لگ رہا ہے لیکن سب کے لیے اس میں عبرت ہے. کیا جملہ ہے؟ بیٹی فاطمہ تو لوٹ جا, اگر تو نہ لوٹی اور میرے گھر میں اگر تجھے موت آئی تو میں تیری نماز جنازہ نہیں پڑھوں. حضرت علی بھی دروازے پر ہی ہے, یہ بھی یاد رکھنا, علی بھی دروازے پر ہے. علماء نے کہا کیوں علی دروازے پر ہے؟ ان کو پتا ہے اگر فاطمہ تو جگر کا ٹکڑا ہے جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس نے اللہ کے رسول کے سامنے بات رکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ناراضگی آ گئی اور اس ناراضگی کے درمیان میری موت آئی تو میری ہلاکت ہے. اس وجہ سے وہ بھی دروازے پر ہی ہے. جیسے فاطمہ لوٹی, حضرت علی نے کہا خطا میری ہے, فاطمہ نے کہا نہیں خطا میری ہے. حضرت علی نے کہا نہیں خطا میری ہے, فاطمہ نے کہا نہیں خطا میری ہے. دونوں واپس چلے گئے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے گئے، چہرے پر ناگواری تھی، صلح کر کے آئے، چہرہ خوش تھا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ فرمایا کائنات کے بہترین جوڑے میں صلح کر کے آیا۔ معاف کرنا ہمارے سب ساتھی دل کیا، اگرچہ نظام الدین کا امر ہے علماء کرام سے ربط، آج ربط سمجھ آ رہا ہو کس کس معاملے میں علماء سے رجوع کریں گے؟ علماء کو بھی نصیحت کر دو، معاف کرنا۔ رات کا وقت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ ابو ہریرہ دروازہ کھلا، دیکھا تو ایک عورت کھڑی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مجھ سے 2 مہلکات ظاہر ہوئے ہیں۔ مہلکات جس کو کہتے ہیں 2 ہلاک کرنے والی چیزیں مجھ سے ہوئی ہیں۔ فرمایا کیا؟ کہ بچہ زنا سے پیدا ہو گیا، پہلا مہلک، اور پیدا ہونے کے بعد میں نے اس کو مار ڈالا، دوسرا۔ سیدھا بیٹھنا بیٹا، وہ تبتے بھی پتھر کے اندر لے کر آئے، ایسی ہے کہ کرناٹک میں دودھ؟ اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ یہاں سے اٹھ جا، ہم جیسا کچھ اللہ معاف کر، یہاں سے اٹھ جا، یہاں سے اٹھ جا، تو نیک بختی کو نہ کیا سے اٹھ۔ وہ بیچارے ایسے پلٹتے جملہ کہا کہ اللہ نے یہ جسم جہنم کی آگ میں جلانے کے لیے بنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو احساس ہو گیا شاید تجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے، شاید تجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے۔ فوراً گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ تو نے برا جواب دیا کہ تجھے پتا نہیں کہ قرآن کی آیتیں کیا ہے؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر میں نے مدینہ کا ایک دروازہ کھٹکھٹایا کہ عورت مجھے ملے، وہ کہیں بھی ملی نہیں مجھے۔ رات ہو گئی، پھر دروازہ کھٹکھٹایا، دیکھا تو عورت، ارے پورا دن تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، تو ہے کا وہ کیا ہو گیا؟ فرمایا جا اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ روایت میں آتا ہے اس نے سجدہ شکر ادا کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، 2 غلام آزاد کیے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے اس جسم کو جہنم کی آگ سے آزادی دی۔ ہمیں استدلال کرنا ہے، زندگی میں اتنا چھوٹا بھی مسئلہ آ جائے تو کہاں جاؤ؟ علماء کے پاس جاؤ۔ جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم سب علماء سے 2 باتوں کی گزارش کر رہے ہیں، آپ کر رہا ہوں، علماء سے 2 باتوں کی گزارش کر رہے ہیں۔ ان کی نگاہ میں عام مسلمان اور کسی میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور ابی بن کعب زید بن ثابت کے پاس آئے، ایک مقدمہ لے کر درس تکا، تو اتنا ہی کہا زید نے امیر المومنین آپ میرے بازو میں آ جاؤ۔ تو سیدنا عمر نے کہا زید اچھے قاضی نہیں ہو سکتے جب تک ان کی نگاہ میں امیر المومنین اور عام مسلمان برابر نہ ہو۔ یہ گزارش کر رہا ہوں، اور دوسری گزارش کیا کر رہا ہوں؟ سنی ہوئی بات پر عمل نہیں کرنا جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھ نہ لینا، جب تک علماء سے گزارش ہے تب تک فیصلہ نہیں کرنا۔ معاف کرنا، روایت بڑی اہم ہے، سنا کر آگے جاتا ہوں۔ سیدنا عمر کا پارٹنر آیا، ایسا دروازہ کھٹکھٹایا، زور سے دروازہ کھولا، دروازہ فرمایا کیا غسان کے بادشاہ نے مدینہ پر حملہ کر دیا؟ فرمایا نہیں، اس سے بڑی خبر لایا ہوں۔ کیا ہو گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج کو طلاق دی۔ سیدنا عمر جلدی سے مسجد نبوی آئے، پوری مسجد نبوی رو رہی ہے، ابو بکر بھی رو رہے رضی اللہ عنہ۔ سیدنا عمر آئے، ابو بکر کیوں رو رہے؟ فرمایا آپ کو پتہ نہیں کیا کہ اللہ کے رسول نے تمام ازواج کو طلاق دے دی؟ فرمایا تم نے امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا؟ فرمایا پوچھا نہیں، پھر روتے کہے گو؟
میں جا کر پوچھ کر آتا ہوں یہ بات حقیقت ہے یا نہیں ہے. آپ آئے اپنی بیٹی حفصہ کے پاس رضی اللہ عنہا اور سوال کیا کہ حفصہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو طلاق دی؟ فرمایا نہیں. یعنی یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے. اگرچہ ایک مسجد بھی آپ کے پاس روتے ہوئے آئے تو آپ کا کام ہے کہ اس معاملے کی آپ تحقیق خود کرے. ایسا نہ ہو جائے کہ سب کو دیکھ کر آپ نے بھی ہاں بول دیا. کریں انشاءاللہ. یہ آپ سے گزارش کرو. دوسرا کام کیا ہے؟ آپ کہنا ہمارے سب ساتھی ہیں. اپنے گھر والوں کو توحید سکھاؤ. یہ نظام الدین کا دوسرا امر ہے. اپنے گھر والوں کو توحید سکھاؤ. ابھی آپ سوچیں گھر والوں کو کیا توحید سکھائیں؟ مثال دیتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے, اتنے میں ایک سائل آیا اور اس نے کہا اللہ کے واسطے کچھ دے دو. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امام حسن رضی اللہ عنہ کو بھیجا اپنی والدہ کے پاس اور کہا جو درہم آٹے کے لیے رکھے ہیں 6 درہم اس میں سے 2 دے دو. حضرت حسن آئے, امی جان ابا جان درہم مانگ رہے ہیں. تو فاطمہ نے یاد دلایا فقط کہ وہ درہم تو آپ نے کس کے لیے رکھے؟ آٹے کے لیے رکھے. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ آ کر کہا امی جان کہہ رہے ہو درہم آپ نے آٹے کے لیے رکھے. فرمایا امی کو کہو کہ 6 کے 6 درہم دے دو. ایک جملہ سنا رہا ہوں, سن لینا. وہ جملہ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کہ آدمی اپنے ایمان میں سچا نہیں ہو سکتا جب تک جو چیز اللہ کے خزانے میں ہے اس پر زیادہ بھروسہ نہ ہو ان چیزوں کے مقابلے میں جو اپنے ہاتھوں میں. اب کتنے دن آ گئے؟ اب ہمارے حضرت کی بات پوری ہوئی. ہمارے تعلیم کا مقصد اسباب کی تردید ہے اور اللہ کے وعدوں کی تجدید ہے. اسباب کی تردید اور اللہ کے وعدوں کی تجدید. اب وعدوں کی تجدید کس کو کہتے؟ سن لینا. ایسے بیٹھے حضرت علی رضی اللہ عنہ, ایک شخص اونٹ لے کر جا رہا. فرمایا بیچو گے؟ فرمایا بیچوں گا. کیا قیمت ہے؟ فرمایا 140 درہم. فرمایا ادھار دیتا ہے؟ فرمایا لے بند دے کر بند. اتنے میں دوسرا شخص گزرا. فرمایا یہ اونٹ کس کا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا میرا ہے. فرمایا بیچو گے؟ فرمایا بیچوں گا. کیا قیمت ہے؟ فرمایا 200 درہم. اسے 200 درہم دے. حضرت علی 140 درہم اس کو دیے جس سے اونٹ ادھار خریدا تھا اور 60 لے کر فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. فاطمہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کیا بولیں گے؟ بولو. ایسا کمایا, ایسا کمایا. اللہ اکبر. کتنا پیارا جملہ, کتنا پیارا جملہ. کیا جملہ کہا؟ اللہ نے آپ کی والد کی زبان پر قرآن میں ایک وعدہ کیا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. ایک لگا اور 10 لو. ہم نے ماشاءاللہ 6 لگائے, اللہ نے ہم کو کتنے دے دیے؟ اسباب کی تردید اور اللہ کے وعدوں کی تجدید دونوں گھر والوں کو سکھائیں گے انشاءاللہ. پھر گھر والوں کا ذہن کیسا بنے وہ بنا تھا. وقت نہیں میرے پاس. اللہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک روٹی اور ایک بوٹی ہدیے میں آئے. حیات الصحابہ میں حضرت حسن کو اچھا چیز سے جاؤ اپنے نانا کو بلا لا. اتنے میں جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فاطمہ نے کیا جملہ کہا سن لینا. ہر گھر میں یہی کلمات ادا کیے جائیں جس سے اللہ گھر میں برکتیں دیں گے. فرمایا ابا جان آپ کی جاتے ہی اللہ نے اپنے خزانے سے روزی بھیجی ہے. اللہ جسے چاہتے ہیں بے گمان روزی دیتے ہیں. کیا ہے لے کر آؤ. فاطمہ گئی, دیکھا تو جہاں ایک گوشت کا ٹکڑا تھا وہ گوشت پیالے بھرا ہوا ہے. جہاں ایک روٹی تھی وہ روٹیوں سے بھری ہوئی ہے. جس نے اللہ کی حمد کی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا, لے کر آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا, فاطمہ نے کھایا, حسنین نے کھایا, ازواج مطہرات نے کھایا, بنی ہاشم نے کھایا. نہ روٹی کو نہ بوٹی کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فاطمہ تو نے وہ کلمات کہے ہیں جو زکریا علیہ السلام کے سامنے حضرت مریم نے کہے. یعنی بیچ میں کہیں بھی اسباب کا لفظ استعمال نہیں ہوا. ابا ایسا ہدیہ آیا, اس نے مجھے بھیجا, اس نے مجھے بھیجا, کچھ نہیں کہا. اللہ نے اپنے خزانے سے کیا بھیجی ہے؟
روزی بھیجی ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں بے گمان روزی دے، کریں گے انشاءاللہ۔ اس وجہ سے گھر میں تعلیم کر۔ دوسری گزارش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بیچ میں جو گارے ہلا ہے، بیچ میں کتنا فاصلہ ہے؟ علماء نے لکھا 3 میل کا فاصلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی، وحی لے کر اللہ کے رسول نیچے اترے تو روایت میں ہے اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی کہ میں پہلی وحی فقط اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سنا۔ کس کو سناؤں گا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا روایت میں ملتا بھی نہیں ہے۔ اس بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو وحی سنائی اور آ کر حضرت خدیجہ کو وحی سنائی۔ یاد رکھو ایک معاملہ بڑا باریک ہے، ہماری ماں دنیا کی 4 بہترین عورتوں میں شمار ہوتی ہے۔ آج ہم لوگ کہیں گے یہ بچی کتنی کوالیفائڈ ہے، سب سے بہتر۔ دنیا کی 4 بہترین عورتیں کون ہیں؟ پہلا نام آسیہ بنت مزاحم، دوسرا نام مریم بنت عمران، تیسرا خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، چوتھا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 4 عورتوں میں بہترین عورت شمار ہوتی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ۔ ایک روایت میں ابن کثیر کی روایت، دنیا کی 2 بہترین عورتیں ہیں، حضرت مریم کا پہلا نام ہے اور حضرت خدیجہ کا دوسرا نام۔ ہماری ماں کیسی تھی دیکھو، یا ہمارے لیے عبرت بھی ہے۔ ماں نے جب سنا تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرشتہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ فرشتہ سامنے نظر آ رہا ہے، جس کو ہم لوگ عربی میں اچھی جملے میں کہے روح جبرائیل، جبریل نظر آ رہا ہے۔ امی دائیں جانب بیٹھ گئے کہ اللہ کے رسول نظر آ رہے؟ فرمایا آ رہے۔ بائیں بیٹھ گئے، اللہ کے رسول نظر آ رہے؟ جبریل امین؟ فرمایا آ رہے۔ پھر اپنے سر سے دوپٹہ ہٹا دیا، اب نظر آ رہا؟ فرمایا اب نظر نہیں آ رہا۔ فرمایا بس آپ کے پاس آنے والا جبریل ہی ہے، شیطان نہیں۔ ورنہ عورت کے سر پر دوپٹہ ہو یا نہ ہو، شیطان کو کیا لینا دینا ہے؟ پاک فرشتے نے حیا کر دی۔ اس پر علماء نے ایک جملہ کہا ہے، جن بہنوں کا دوپٹہ سر سے خالی ہے وہ ہر آن اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ آپ کرنا اب ہمارے سب ساتھی ہیں، مجھے کچھ سنانا ہے آپ کو۔ اتنی چھوٹی بچی حفصہ رضی اللہ عنہا جو عبد الرحمن ابن ابی بکر کی بیٹی ہے، امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئی اور ان کے سر پر دوپٹہ ہے لیکن اتنا باریک ہے کہ بال نظر آ رہے تھے۔ امی عائشہ نے دوپٹہ اٹھایا اور اس کو پھاڑ دیا اور اونی دوپٹہ سر پر رکھا تاکہ بال بھی نظر نہ آئے۔ یہاں سے ہم جا رہے ہیں نا، سب لوگ ایک ایک چیز نیت لے کر جانا، اپنے گھر میں تعلیم کریں گے تاکہ گھر میں ایمانی ماحول زندہ ہو جائے۔ دوسرا جملہ عرض کر رہا ہوں، اپنی بچیوں کو محبت سے شفقت سے سر پر دوپٹہ رکھیں گے اور ایسا دوپٹہ کہ جس سے ہمارے بال نظر نہ آئے۔ تیسری بات، یہاں سے جا رہے ہر چیز کا ایک ایک پیغام لے کر جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز آئی معراج میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے مکہ المکرمہ، دوسرے دن فوراً جبریل آ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، چشمہ زمزم پر لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنے کا طریقہ سکھایا۔ پھر جبریل امین کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا۔ جبریل چلے گئے، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی امی خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا، ان کو بھی لے کر چشمہ زمزم پر آئے۔ جس طرح جبریل نے وضو کرنا سکھایا تھا اس طرح ہماری والدہ کو وضو کرنا سکھایا، جس طرح جبریل نے نماز پڑھنا سکھائی تھی اسی طرح حضرت خدیجہ کو نماز پڑھنا سکھائی۔ کبھی کبھار ہم بھی تو اپنے گھر والوں کو پوچھ لو، بھئی ایک مرتبہ وضو کرنے کا طریقہ بتاؤ۔ آپ کا نا آپ ہمارے ساتھی ہیں، وقت نہیں میرے پاس ہے، پھر بھی چند چیزیں مختصر وقت میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا پر ظالم بادشاہ نے ہاتھ ڈالا، انہوں نے فوراً وضو کیا اور نماز کی نیت باندھی اور اس نے جیسا ہاتھ بڑھایا دونوں ہاتھوں پر راشا تاری ہو گیا۔
ایک وضو کی کتنی اہمیت ہے. جریج پر قصہ مختصر سنا رہا. ایک بادشاہ کے سامنے عورت نے بچہ پیش کیا, یہ جریج سے پیدا ہوا ہے. حضرت جریج نے فوراً وضو کیا اور نماز کی نیت باندھی. اتنے میں بچہ بول پڑا, میں اولاد جریج کی نہیں فلاں چرواہا کی ہوں. سن لینا. فاطمہ روتی بھی آئی, فرمایا ابا جان ابو جہل نے مجلس میں قسم کھائی ہے, فرمایا آپ کا سر پھوڑیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور نماز کی نیت باندھی. ابو جہل آ گیا اور ایسا اللہ کے رسول کو دیکھ رہا ہے. لوگوں نے کہا تو نے قسم کھائی ہے, یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں. فرمایا تم اللہ کے رسول کو دیکھ رہے ہو, ان کے کاندھے پر میں ایک وحشی اونٹ دیکھ رہا ہوں, میں آتی ہوں مجھے چبا ڈالے گا. اگلی بات عرض کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں عقبہ بن عامر بیٹھے ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سنائی. وہ حدیث کیا تھی؟ فرمایا جو کامل وضو کر لے. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے, اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنائی, جو کامل وضو کر لے وہ ایسا ہے کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا. اس وجہ سے نیت کرو, گھر والوں کو وضو بھی سکھائیں گے اور گھر والوں کو نماز بھی سکھائیں گے. ایک آخری گزارش آپ سے کرتا ہوں, آپ کرنا. اب ہمارے سب آتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آتے تھے تو سب سے پہلے مسجد آتے تھے, 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور فاطمہ کے گھر سے ملاقات کی ابتدا ہوتا. فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر آئے, دیکھا کہ دروازے پر منقش پردہ لگا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, نظر پھیر کر فوراً واپس چلے گئے. کسی نے فاطمہ سے کہا ابا جان آئے تو واپس چلے گئے. اللہ اللہ فوراً فاطمہ سے کہا کیا خطا ہو گئی مجھ سے؟ اچھا. فوراً اس پردے کو نکالا, اتار دیا. ارے حضرت حسن کو کہا جا نانا کو بلا لا. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, دیکھا تو پردہ ہے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, بیٹی دنیا اور اللہ کے نبی کے گھر کا کیا مسئلہ ہے؟ یا علماء نے بات دیکھا, اولاد سے آپ کو کتنی محبت ہے لیکن اولاد کو دین ضرور سکھا. ایسا نہ ہو جائے کہ محبت میں آپ اولاد کو دین نہیں سکھائیں گے. تو مجھے کچھ عرض کرنا آپ سے ہر بات, کیا تربیت, کیا تربیت, کیا تربیت. فاطمہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے. حضرت علی نے قریب آ کر کہا کسی چیز کھانے کو تمہارا دل چاہتا ہے, خاموش ہو. فرمایا کسی چیز کو کھانے کو دل چاہتا ہے, پھر خاموش ہوئے. حضرت علی نے ناراضگی سے کہا ارے کچھ ہو تو کہو نا. فرمایا میرے باپ نے جب مجھے دلہن بنایا تھا اور رخصتی کے آداب سنائے میرے باپ نے, تو ایک ادب یہ بھی تھا کہ شوہر سے سوال کر کے اس کو شرمندہ نہ کرنا. فاطمہ کے جنازے میں کتنے لوگ شریک تھے؟ کتنے لوگ شریک تھے؟ طبقات ابن سعد کی پہلی روایت, حضرت علی رضی اللہ عنہ, فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ, 3 لوگ تھے. چوتھے کے بارے میں اختلاف ہے, چوتھا کون تھا؟ چوتھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. سن لینا, مختصر قصہ سنا, بات ختم کرا. پہلا جملہ کیا کہا جب انتقال ہو رہا تھا کہ میرے موت کی کسی کو خبر نہ دینا. دوسرا, رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ اٹھانا. اور تیسرا, قبر میں اتارنے کی باری آئے چادر ڈھانپ کر اتار دیا. اتنا دکھ کیوں؟ فرمایا تاکہ جس کفن کی چادر میں مجھے لپٹا جائے گا اس چادر پر بھی کسی کی نظر نہ گر جائے. معاف کرنا علماء بیٹے, میرا دل نہیں چاہتا. ان کو غسل میت ایک عقیدی عورت کے دیا ہے, اسما بنت عمیس نے رضی اللہ عنہا, اس کے علاوہ کسی نے نہیں دیا, کسی کو نہیں بلایا گیا. اور ان کو جب قبر میں اتارا گیا تو صدیق اکبر شریک ہو گئے, تو صدیق اکبر نے نماز جنازہ پڑھائی, ان کو دفن کیا. پورے مدینہ کو خبر نہیں. جب مدینہ والوں کو خبر ہو گئی, یہ ایسے غمگین ہوئی جیسے اللہ کے رسول کے انتقال پر ہوئے. لیکن اللہ انعام کیا دیں گے؟ حافظ ابن قیم نے لکھا ہے, جب یہ پل صراط پر قدم رکھیں گی ایک فرشتہ اعلان کرے گا یہ انسانیت اپنی نگاہ نیشی کر لو, یہ فاطمہ بنت محمد ہے, اس کو دنیا میں بھی کسی نے نہیں دیکھا اور آج بھی کوئی نہیں دیکھے. کیا ہم نے ہماری بچیوں کو ایسا بنایا؟
اس وقت نہیں آپ کو سمجھا. آج ہم نے آنکھیں بند کر لی, آج ہم نے آنکھیں بند کر لی. کیا تربیت کا نظام تھا وہ سوال. امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے لباس پہنا, بس امی عائشہ نے لباس پہنا اور لباس پہن کر اپنا لباس دیکھ رہی ہے اور صدیق اکبر کی ان پر نظر. فرمایا عائشہ اللہ تجھے ناراضگی کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. امی عائشہ نے عرض کیا ابا جان میں نے لباس پہنا, اللہ مجھے ناراضگی کی نگاہ سے کیوں دیکھے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مسئلہ بیان کیا, جب آدمی لباس پہنتا ہے اور عجبہ میں مبتلا ہوتا ہے, جب تک اس میں رہتا ہے اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے. امی عائشہ چلتی گئی, اٹھا اور صدقہ کر دیا. صدیق اکبر نے کیا فرمایا, بیٹی یہ تیرا صدقہ کرنا تیرے اس گناہ کا کفارہ ہو رہا ہے. اتنی باریک تربیت والدین کرتے تھے اپنی اولاد کو. آج ہم نے نظر کیا کر دی, کریں اس کی فکر. اس کو لانے کا آسان طریقہ ہے اپنے گھر میں ہم لوگ تعلیم شروع کریں, اپنے گھر میں ہم لوگ قرآن کا حلقہ لگائیں, اپنے ہم گھر میں 6 صفات کا مذاکرہ کر لیں, ہم اپنے گھر میں تشکیل کر لیں اور اپنے گھر میں مشورہ کریں تاکہ اہتمام سے یہ خیر ہمارے گھروں میں زندہ کریں گے. اور ہمارے یہاں جتنی اجتماعی تعلیم ہے اپنی بچی اتوار کے دن رکھنا ان کی رعایت میں, اور یہ بچی اپنی ماں کے ساتھ اجتماعی تعلیم ان کو ضرور شریک کریں گے. دیکھو چھٹیاں آئیں گی ابھی مارچ کی, ان بچیوں کو پہلے سیروزہ لے کر جانا, پھر ان کی ماں کے ساتھ ان کو اشرے میں لے کے جانا, تاکہ ہماری بچیاں جہاں کہیں جائیں گی دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں کریں انشاءاللہ. اور آپ سے گزارش کر رہا ہوں دوست عزیز بزرگوں, یہ مستورات کے تعلق سے چند چیزیں تھیں. اہتمام سے اپنے گھروں میں تعلیم کرنا تاکہ ہمارے گھر کا ماحول حیا اور پاک دامنی کا رہے, اور ہمیشہ اپنی اولاد کی انشاءاللہ تعالی ہم لوگ نگرانی کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے لیے نیت کرو, ہم اپنے گھر والوں کو لے کر اللہ کے راستے میں جائیں. ان کو جائیں گا بولو, سب نیت کر دیں انشاءاللہ. اور نیت کرنا کہ 4 مہینے لگائیں گے تاکہ اپنے گھر والوں کو ہم